بولیے. جی فاروق صاحب بول رہے ہیں ممبئی سے؟ ہاں جی میں محمد انس بول رہا ہوں جی بولیے. لنڈھورا سے. جی آپ کی بات ہوئی تھی حضرت مفتی صاحب سے کون؟ کچھ دن پہلے. حضرت مفتی ریاست صاحب کے شاگرد بول رہے ہیں. اچھا ریاست صاحب سے. ہاں جی بولیے نا. اور سنائیں حضرت کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. کیا کر رہے ہو آج کل؟ چل رہا ہے اپنا ٹرول اسلام ایپ کا کام چل رہا ہے جس میں اچھا ہاں ماشاء قرآن اللہ. شریف کی تفسیر ڈالی جا رہی ہے، حدیث شریف جی ڈالی جا جی رہی جی جی اور سنائیے. ہے بس. اور بس اتنا ہی ہے. اتنا ہی ہے؟ پھر کوئی کاروبار نہیں کر رکھا؟ میں جاب کرتا ہوں میں. ایسا کہیں گی؟ ہے مطلب زیادہ مطلب تفصیل میں نہیں جانا چاہیے، بس اچھا کرتا ہوں. ماشاء اللہ. بتائیے کس کام سے فون تو کیا آپ حضرت نے؟ ایک مسئلے کی بات تھی. ہاں مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی کو غیب کا علم تھا یا نہیں تھا؟ تھا نا. تھا تو کس طریقے سے تھا؟ جیسے اللہ اس تعالیٰ کی نے دلیل بتایا کیا ہے؟ ویسے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل تو قرآن و حدیث میں بے شمار ہے. قرآن حدیث میں بے شمار ہے تو ایک پیش کر دیجئے. ایک منٹ میں پیش کرتا ہوں، رکیے ایئر فون لگا لیتا ہوں. رکیے. جی ہلو جی حضرت. ایک منٹ. حضرت ایک چیز اور بتا دوں میں آپ سے پہلے. قرآن شریف نکال لیا آپ؟ جی سنیے گا. قرآن ہلو شریف. ہاں میں کہہ رہا ہوں ایک چیز اور سنیے گا پہلے ہی. ہاں ایک تو گرم دماغ سے آپ بات نہیں کریں گے ہوں کیونکہ بات مسئلے پر ہو رہی ہے، کسی عام چیز پر نہیں. ہاں ٹھیک ہے؟ پیار سے بات کریں گے، پیار سے ہی ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ کیونکہ پیار محبت ہی اللہ کے نبی نے سکھایا ہے، اور جو انہوں نے سکھایا اس پر عمل کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے بھائی. تو حضرت ایک بات اور ہے، میرا دماغ کہیں کام ایسا بھی کر جاتا ہے کہ جب اللہ کے نبی کو غیب کا علم تھا. ہلو ہاں اللہ کے نبی کو غیب کا علم تھا ہاں تو یہ بتائیے کہ وہی حضرت جبریل علیہ السلام کیوں لے کر آتے تھے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ سے پوچھنا پڑے گا. وہ اللہ سے پوچھنا پڑے گا. تو پھر یہ کیسے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی کو غیب کا علم تھا؟ وہ اس اللہ میں تعالیٰ نے بتایا ہے اس لیے ثابت ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ نے قرآن پاک میں عطا فرمائی ہے. قرآن پاک میں کیا ہے؟ نکالیے سورہ آل عمران آیت نمبر 179. جی ایک منٹ میں پہنچ رہا ہوں. مجھے مسجد جانا پڑے گا اس کے لیے، میں ابھی کہیں ہوتا. جی ویسے آپ بولیے، پڑھیے آپ. الحمدللہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 179. جی کیا فرمایا اس میں اللہ نے؟ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو، جب تک جی جدا نہ کر دے گندے کو سترے سے. اور بالکل اللہ کی شان نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے. بالکل. ہاں اللہ اے عام لوگ، ایک منٹ کیا کہا؟ اللہ کی شان نہیں کہ اے عام لوگوں جی تمہیں غیب کا علم دے دے. جی ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے. تو اچھا ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور اگر اچھا ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے. بڑا ثواب. تو اب اللہ ایک بات فرما رہا بتائیے، ہے. یہ ترجمہ کس نے لکھا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا کس نے ہے؟ ہم تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھتے ہیں نا، آپ کو معلوم نہیں ہے کیا؟ ایک منٹ سنیے گا، ایک منٹ. اچھا چلو، اللہ کے نبی کی آپ نے شان بیان کر دی، ٹھیک ہے. اللہ کے نبی کو غیب کا علم تھا، مان لیا.
لیکن اب ایک بات بتاؤ، کیا اعلیٰ حضرت بھی اسی سطح کے تھے؟ اعلیٰ حضرت کیا اعلیٰ حضرت بھی اسی سطح کے انسان تھے؟ کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا. پاسبل ہی تو نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کو تو پھر غیب کا علم بھی نہیں ہوگا. اعلیٰ حضرت کو کیسے ہوگا غیب کا علم جو نبی نہیں ہے کو نا. تھا؟ ایک منٹ ہاں، نبی حضرت، کے میں ابھی صدقے میں بات کر اولیاء رہا تھا. کرام کو غیب کا علم ملا ہے، وہ الگ کن کو؟ باتیں. نبی کے صدقے میں بہت سارے اولیاء کرام کو بھی غیب کا علم غیب ملا کا ہے. علم نہیں ملا، کسی کو نہیں ملا. یہ مسلمانوں کی باتیں ہیں، یہ دیوبندیوں کی باتیں نہیں ہو رہی ہے بھائی. یہ مسلمانوں کی جو شریعت ہے نا، جی اس کی بات میں کر رہا ہوں، جی، دیوبندیوں کی شریعت کی بات نہیں کر رہا ہوں. دیوبندیوں کی شریعت کی بات نہیں. میں آپ کو بتاؤں، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ فلاں انسان کو غیب کا علم ملا اور اس جگہ سے ملا اللہ کے نبی کے بعد. چلو اللہ کے نبی کے پہلے بعد اللہ کے نبی کی ذات پر علم غیب کا جو مسئلہ ہے نا، اس سے متفق ہو جائیں گے، جی میں سمجھ گیا. میں آپ کو پھر کہہ رہا بعد ہوں میں کیا. آگے جائیں گے. کیونکہ ہمارا اور تمہارا جو جھگڑا ہے وہ جی اولیاء کے علم غیب پر نہیں ہے، جی، بلکہ کس کے ہمارے علم میں؟ نبی کے علم غیب پر ہمارا تمہارا جو جھگڑا ہے مسلمانوں کا اور دیوبندیوں اچھا کا. ایک منٹ سنیے گا، ایک بات اور. آپ نے کہا بریل اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کرام آئے. ہاں اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کرام، ہاں صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین ہاں بہت آئے نا. پھر جی کیا پھر اس کے بعد میں آیا، ارے آپ سنو، آئے. ارے میں آیا، آپ آئے، میرے اور آپ کے پہلے میرے اور آپ سے پہلے تو بہت کچھ آیا. سنیے گا پہلے، اچھا پھر سنیے گا. میرے سے اور آپ سے پہلے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ آئے، ہاں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ آئے، ہاں صابر پاک مخدوم کلیری آئے. ہاں. کیا انہوں نے کہیں بریلویت اور دیوبندیت کا ذکر کیا؟ ان کے دور میں ایکچولی اشرف علی تھانوی اور جو اسماعیل دہلوی تھے ہی نہیں نا، نہیں تھے. کیونکہ یہ دیوبندی فرقہ تو ان سے چلا نا. یہ ایک اسماعیل دہلوی، پھر نانوتوی، گنگوہی، تھانوی، انہوں نے بنایا نا فرقہ. پہلے تو سب کس نے سنی بنایا تھے. فرقہ؟ تو پھر تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بنایا ہوگا. استغفر اللہ. کیوں؟ پھر تو بات وہی نا، لڑتے رہے تم اس کے معاملے میں. نہیں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اور بڑے بڑے علماء نے تھانوی کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا ہے اس کی گستاخی کی بنا پر. بڑے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اگر آپ کہو گے تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ جو نبی کا گستاخ ہے اس پر لعنت ہوتی ہے، رحمت نہیں ہوتی ہے. تو صرف نام لے لو اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک تو ہے. پھر آپ بھی اعلیٰ حضرت پہ اعلیٰ حضرت نہیں لگاؤ گے، پھر احمد رضا خان کہو گے. اعلیٰ حضرت پہ کسی نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا اور نہ گستاخی کا فتویٰ لگا ہے. دارالعلوم کی پوری آپ تاریخ دیکھو گے نا، جی دارالعلوم دیوبند کی پوری تاریخ دیکھو گے آپ، دیکھوں گا. تو بتائیے. اعلیٰ حضرت کو نہ کسی نے کافر کہا ہے، نہ کسی نے گستاخ کہا ہے، بلکہ بہت سارے ایسے علماء ہیں جنہوں نے ان کو عاشق رسول بھی کہا ہے، ان کو مسلمان بھی کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی. اور آج بھی جو آپ کے بہت سارے مولانا ہیں نا، جیسے طارق جمیل ہے، جی وہ بھی اعلیٰ حضرت کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. اور جو آپ کے جو غلط نہیں کہتے. نعیم ایک بٹ بات صاحب بتاؤ، ہیں نا تبلیغی سنو، جماعت کے، وہ بھی ایک بات اعلیٰ دھیان حضرت دیجیے گا. کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. کہتے ہیں نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ. اب یہ تو ایک سب بات دیکھیے بتائیے، پھر مولانا مسئلہ، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو رحمۃ اللہ علیہ کہنے میں کیا دقت ہے؟ دقت یہ ہے کہ اس نے گستاخی کی اللہ کے نبی کی شان میں، کیا گستاخی تھی؟ گستاخی بتائیں، جس بنا پر وہ کافر ہو گیا. گستاخی بتائیں، اور کسی کافر پر گستاخی اللہ بتائیں، کی گستاخی رحمت نہیں گستاخی ہوتی، اللہ کی لعنت ہوتی ہے. آپ سے جو میں کہہ رہا ہوں گستاخی بتائیں، گستاخی کیا تھی؟ وہ گستاخی بعد میں بتائیں گے. پہلے جو علم غیب کا ٹاپک تھا وہ اس کا کیا کریں گے؟ علم غیب کا ٹاپک چھوڑ دیجئے، پہلے یہ بتائیے آپ نے جب نہیں تو یہی بات سنیے گا، اس دیکھیے، ٹاپک کو تو روک دیجئے، اس ٹاپک پہ بتائیے، اس کی کوئی بھی دلیل پیش ٹاپک کریے. چھوڑا کافر کہاں نہیں جاتا، یا پھر آپ چھوڑیں کہیے گے نہیں، اس کو بھی کہ چھوڑیں گے ہاں نہیں، بات اللہ ہوتی رہے کے گی نبی برابر. کو علم غیب ہے یہ مان لیجیے، پھر ٹاپک چینج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے مان لیا. آپ نے مان لیا نا کہ اللہ کے نبی ٹھیک ہے، کو اللہ نے علم غیب اتنی دیر عطا کے لیے میں کیا، نے مان لیا، اتنی دیر کے لیے ٹاپک لوک کا گیا. تو اتنی دیر سے پھر آپ مشرک ہو جائیں گے. کیوں ہو جائیں گے؟ کیونکہ آپ کے علماء کا فتویٰ ہے کہ جو علم غیب رسول اللہ کے لیے مانے وہ
وہ مشرک ہے. اچھا مشرک ہے. تو آپ تو مشرک ہو گئے. آپ اب کے ایک بات کتنی دیر بتاؤ کے لیے مشرک ہو گئے آپ بتائیے. آپ یہ بتاؤ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کون سی چیز پر کفر کا فتویٰ لگا تھا؟ وہ چیز مجھے دکھائیں. وہ حفظ الایمان ایک کتاب آتی ہے. حفظ الایمان ہاں اس میں جو کتاب آتی ہے نا، سنیے گا ایک منٹ، اس کتاب کا مجھے اس جگہ کا فوٹو چاہیے. آپ کا نام کیا ہے بتائیے ذرا. ابھی آپ کا میرا نام انس ہے. نمبر آپ کا 7900221703. ایک منٹ رکیے. 7900 00 2217 2217 03. 03. جی. دیوبند حفظ الایمان کا ایک چیز اور انس دیکھیے گا. گجرات نا. نہیں، ٹھیک. اتراکھنڈ. اچھا اتراکھنڈ. ایک منٹ رکیے. یہ گجرات ہی آئے گا، لوکیشن وہیں کی ہے. اتراکھنڈ. جی واٹس ایپ پہ ہے نا یہ نمبر آپ کا؟ جی سب چیزیں. ایک منٹ چالو رکھیے. انس اور بتائیں. اتراکھنڈ. واٹس ایپ کھلیے آپ کا. واٹس ایپ کھلا ہے. ایک منٹ. ایک کتاب میں نے آپ کو بھیجا ہے. جو کتاب بھیجی ہے کتاب حفظ الایمان ہی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ دوسری کتاب پر کوئی بھروسہ نہیں. حفظ الایمان ما بستل کیا ہے یہ؟ بست البنان ہے کہ لبنان ہے کیا معلوم، پتہ نہیں کیا ہے، لیکن حفظ الایمان ہی ہے. چیک کریے آپ کو ملا ہے. اے حضرت، آپ نے حفظ الایمان کہا ہے مجھ سے. حفظ الایمان ہی ہے بھائی. دیکھو آپ لکھی واٹس بھی ایپ کیا نا میں آپ کو. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ لکھی ہوئی. ہاں اشرف علی تھانوی لعنت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے. لعنت اللہ مت کہیے گا، رحمت اللہ ٹھیک ہے. کہیے گا. نہیں جو گستاخ نبی ہو. پھر میں احمد رضا خان صاحب کو بھی کہنا شروع کر دوں گا، پھر تم کہو گے کہ اللہ کی کیا کہہ رہے ہو. یا ہاں تو بولیے گا. نہیں سنیے گا، اگر اعلیٰ حضرت پر سنو، گستاخی کا فتویٰ لگا ہے فتویٰ سنیے گا. کہو. فتویٰ چھوڑ دیجیے گا، نہیں اس بات لگا کو ہے کہیے گا. اگر مولانا اشرف علی تھانوی کا نام، ہاں پھر تھانوی کہہ دیجیے گا، لعنت یہ نہیں کہو گے آپ. تو صرف تھانوی کہو پھر، کیونکہ مجھے یہ برداشت نہیں کہ جو میرے نبی کا گستاخ ہو. ہاں صرف تھانوی کہیں گے، لعنت یہ نہیں کہیں گے آپ. تو آپ صرف تھانوی کہیے، میں بھی صرف تھانوی کہتا ہوں. میں اپنے بزرگوں کو رحمت اللہ علیہ لگاؤں گا، جو ہو سکتا ہے کر لو. تو میں پھر اللہ کے نبی کے گستاخوں کو لعنت اللہ لگاؤں گا. تو پھر میں بھی جو میرے بزرگوں کو غلط کہے گا تو پھر میں اس کے بزرگوں کو غلط کہنا شروع کر دوں ہاں گا. تو اس کے لیے دلیل آپ کو جھگڑا درکار اسی ہوگی. چیز کا آئے گا. تو اس کے لیے دلیل درکار چاہیے نا آپ کو. دلیل ہونا چاہیے آپ کے پاس. دلیل تو بہت ہے، دلیل کی ٹینشن نہ لو. تو بتائیے. ابھی میں آپ کو بتاؤں، ابھی آپ کسی ایک چمچے سے بات کر رہا تھا میں. وہ سب جانے دو، کس سے کہانی نہیں. دارالعلوم دیوبند سے کوئی فتویٰ نکلا ہے تو بتا دیجیے مجھے. دارالعلوم دیوبند والے کیوں نکال لیں گے فتویٰ؟ کیونکہ دیوبندی فرقہ وہیں سے چلتا ہے نا. چاہیے کیا لکھا ہے اس میں؟ اچھا آپ پڑھیے. بتا دیجیے، میں ذرا دیکھ رہا ہوں. اب آپ ہی پڑھ لیجیے، جب آپ نے مانگا تو پڑھنا میں آپ کو ہی پڑھتا پڑے نہیں، گا. سنیے گا حضرت، پڑھیے. میں پڑھتا نہیں ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا لکھا ہے. پھر کتاب کیوں مانگی جب میرے سے پوچھنا چاہ رہے تھے؟ نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں نا، پھر اسی حساب سے میں نکالوں گا. اس کا صفحہ نمبر 16 ہے. اس پر لکھا ہے پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمرو بلکہ امرو ہے شاید زید و عمرو بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. معاذ اللہ رب العالمین. اچھا ایک منٹ، ایک بات بتائیے، ایک منٹ. استغفر اللہ. قبر کے مردوں کا، استغفر اللہ. قبر کے مرد سننے نہیں ہیں. استغفر اللہ. اذان قبر ہوتی کے اندر جو مردے ہیں، لعنت تو پھر ہم بھی بھیج سکتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جو قبر کے اندر مردے ہیں. ایک منٹ رک جاؤ، اذان ہو رہی ہے. ہیلو. جی حضرت. ہاں بولیے. اور سنیں. کیا بول رہے تھے آپ؟ بولیے. جو میں نے آپ کو یہ گستاخانہ عبارت میں کہہ رہا تھا، سنیے گا ایک منٹ. آپ کا یہ ماننا ہے کہ
इंसानों के अलावा, हेलो बोलिए ना। मैं बोल रहा हूँ, क्या आपका ये मानना है इंसानों के अलावा कब्र के अंदर जो मुर्दे हैं उनको जो अजाब होता है, उनको जो अजाब होता है कब्र के मुर्दे हैं, तो वो कुत्ते बिल्ली और जानवर इंसान और जिन्नात को छोड़ करके सबको सुनाई देते हैं? क्या ये आपका अकीदा है? क्या सुनाई देते हैं? मतलब कि कब्र के मुर्दों को जो अजाब होता है, हाँ। उसकी जो आवाज होती है, चीखो पुकार, वो इंसान और जिन्नात को छोड़ करके तमाम मखलूक को सुनाई देती है। वो तो अल्लाह जिसे सुनाना चाहे, अल्लाह जिसे सुनाना सुनिए, अल्लाह की मर्जी के ऊपर कुरान के अंदर डिपेंड है। मौजूद है, कुरान के अंदर ये बात मौजूद है कि उन्हें सुनाई देती है, जानवरों को। जी हाँ, अच्छा इंसान और जिन्नात के अलावा सबको सुनाई देती है। अच्छा, ठीक है, क्या आप मानते हैं इस चीज को? कुरान में है तो बेशक मानना जरूरी है। ठीक है, मानना जरूरी है। तो फिर उन्होंने इसी बेस पर उसको दिया, क्योंकि किसको? अल्लाह के नबी, सुनिएगा, इसी बेस पे अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब गैब का इल्म था, हाँ। तो किस चीज का इल्म किस चीज का होता था ये बताएं मुझे। क्या क्या उन्हें गैब से कुछ तो ऐसा पता ही होगा कि इन्हें अल्लाह के नबी को ये गैब से पता लगा और ये वही से पता लगा। गैब उसे कहते हैं जी बताएं। जिसको हम ना देख सकें, जी ना सुन सकें, जी ना महसूस कर सकें, जी, गैब उसे कहते हैं, गैब उसे कहते हैं। लेकिन कोई चीज तो जिक्र आया होगा क्या? कि ये गैब, ये चीज अल्लाह के नबी को महसूस हुई गैब से। अरे वही आना भी ये गैब है ना, वही आना गैब है, तो वही आना ये भी गैब की बात है। लोगों को दिखाई भी दिए हैं। अच्छा, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम दिखाई दिए हैं कि वो वही लेकर आए हैं? को दिखाई दिए हैं, बहुत सहाबा किराम को दिखाई दिए हैं, हजरत फातिमा को भी दिखाई दिए हैं। तो वही लेकर आते थे जब नहीं, आपने कहा, जब आपने जो कहा ना, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर के आते थे तो किन किन को दिखाई देते थे, किन किन को सुनाई देते थे बताइए, और किन किन को इसका मतलब आपका ये मानना है कि गैब उसी चीज को कहते हैं जो अल्लाह के नबी के पास वही आती थी, नहीं, उसी गैब मानते हैं। वो भी गैब है। उससे अलावा क्या गैब है? उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, जैसे जन्नत और सारी चीज है तो क्या है? जन्नत और जहन्नम के जो हालात बताए गए अहादीस में, जी, जिनका कुरान पाक में जिक्र नहीं है। अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नम के सब हालात हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बताते थे, और ये साबित अपना क्या बोलते हैं, जन्नत में हौज़े कौसर है जी, वहाँ पर पानी पिलाया जाएगा, वहाँ पर ना फुला फुला लोग होंगे। एक बात सुनिएगा, तो ये कुरान पाक फिर मेराज क्यों हुई? तो बाबा पूरी बात मुझे करने दो, फिर बोलो ना, पूरी बात करने दो फिर बोलो ना। बताओ। ये बात ही पूरी नहीं हो रही, बीच में टपक जा रहे हो यार। बताओ बताओ, तो बोलते हो कि आराम से बात करो। बोलिएगा। तो जो जन्नत में हौज़े कौसर है, उस हौज़े कौसर पर जामे कौसर पिलाया जाएगा, और वहाँ की बहुत सारी तफसीलात जो बयान हुई है हदीसों में। तो ये हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कब आकर के मतलब उन्होंने ये बताया था, जरा वो आप बता देंगे तो अच्छा रहेगा। तो अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कब कहा कि मुझे गैब से इल्म हुआ? वो अल्लाह ने कहा। अल्लाह ने कहा? हाँ, कुरान पाक में। कौन सी जगह? सूरह निसा की बताया ना आपको, आयत नंबर कितना बताया मैंने? 179 बताया। मिनट। और आपको आगे पढ़ना है तो सूरह जिन आयत नंबर 26-27 पढ़िए। ये आपने, और आपको आगे पढ़ना है तो सूरह निसा आयत नंबर 113 पढ़िए। और आपको अगर पढ़ना है तो सूरह तकवीर आयत नंबर 23 और 24 पढ़िए। उसमें क्या लिखा है मुझे बताओ ना। तो पढ़िए ना, पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? मैं क्या कह रहा हूँ, आप मुझे बताए ना, मैं आपसे फिर मैं आपको उसी चीज का जवाब दूंगा ना। हाँ, तो अभी जैसे एक आयत मैंने बताया, अब दूसरी आयत है सूरह जिन आयत नंबर 26-27 है। इसका तर्जमा है कि गैब का जानने वाला तो अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के, कि उनके आगे पीछे पहरा मुकर्रर कर देता है। जी, यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि गैब का जानने वाला अल्लाह ताला
اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. اچھا اور یہ سب کا عقیدہ ہے کہ سب سے پسندیدہ رسول ہمارے نبی ہیں. یہ سب کا عقیدہ ہے. دوسرا سورہ نساء آیت نمبر 113 میں ہے کہ اور اے محبوب اگر اللہ کا فضل و رحمت تم پر نہ ہوتا تو ان میں کے کچھ لوگ یہ چاہتے کہ تمہیں دھوکہ دے دے اور وہ اپنے ہی آپ کو بہکا رہے ہیں اور تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے، اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور حکمت اتاری اور تم کو سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے. تو اللہ کے نبی جو نہیں جانتے تھے وہ سب اللہ نے سکھا دیا. اللہ نے کس کے ذریعے سکھایا؟ وہ تو اب اللہ تعالیٰ سے پوچھنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آؤ. کیسے؟ میری تو اوقات اور حیثیت ہی نہیں ہے. تو پھر اس پہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے سوال پوچھا اس لیے میں نے آپ کو کہا. میں کہہ رہا ہوں اللہ کی کتاب کیسے سکھایا قرآن شریف جو اتری ہے، وہ قرآن شریف حضرت جبریل علیہ السلام لے کے آئے. اچھا تو یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے. ہاں تو قرآن شریف میں تو پھر جنت کا قرآن شریف میں جو جنت کا جو تذکرہ اتنا تفصیل کے ساتھ موجود ہی نہیں ہے. تو وہ جو تذکرہ اللہ کے نبی نے کیا ہم کو بتایا تو وہ جبریل علیہ السلام کب لے کر کے آئے تھے؟ اللہ کے نبی نے تمہیں بتایا؟ تمہارے کان کو بتا تھا کیا؟ ہاں بتائیے تمہیں کیا بتایا تھا؟ ارے بھائی جیسے جنت میں فلاں ایک جگہ ہے نا، فلاں ایک نہریں ہیں ہے نا. تو یہ جو قرآن کی کون سی آیت میں لکھا ہوا یہ سب؟ ہاں جی بتائیں. اب بتانا آپ کو یا میں کیا بتاؤں؟ ایک منٹ سنیے گا. بتائیے. یہ سب چیزیں اللہ کے نبی کو حضرت جبریل علیہ السلام بتاتے تھے. ہاں تو کہاں تو بتاؤ. تمہاری بات پر میں یقین کیسے کروں؟ کوئی دلیل ہو تو پیش کرو نا. دلیل بھی پیش کر دوں گا. دلیل کی ٹینشن لے رہا ہوں. جیسے جنت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں حوض کوثر ہے نا، وہاں پر سب کو جام کوثر پلایا جائے گا. پھر ایک اور حدیث ملتی ہے کہ جب محشر قائم ہوگا تو لواء الحمد کا ایک جھنڈا ہوگا، جو اس کے نیچے ہوگا وہ نجات پائے گا. تو جیسے وہ جھنڈے کا جو ذکر ہے تو جبریل علیہ السلام نے کب مطلب آ کر کے ان کو بتایا؟ کوئی تو مطلب ہوگا نا. السلام نے بتایا. تو پھر معراج ہوئی تھی، معراج میں کیا بتایا گیا؟ نہیں تو پھر نہیں، یہ کب بتایا وہ پوچھ رہا ہوں. میں سنیے گا. جو حضرت جبریل علیہ السلام نے نہیں بتایا وہ معراج پہ پتہ لگا انہیں. معراج پہ بھی حضرت جبریل علیہ السلام ساتھ تھے. ارے بھائی قیامت تو ابھی قائم ہی نہیں ہوئی نا. قیامت قائم نہیں ہوئی، ابھی قائم ہوئی ہی نہیں. تو منظر دکھا دیا گیا، منظر دکھا دیا گیا، منظر دکھا دیا گیا. کس نے دکھایا؟ جی کس نے دکھایا منظر؟ اللہ نے دکھایا اور حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے دکھایا. کیسے بتاؤ کہاں پر لکھا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے منظر دکھایا گیا؟ کہاں پہ لکھا ہے بتائیے. یہ بتائیے. تو بتائیے. نہیں سوال پہ سوال نہیں. معراج پہ کون لے کے گیا تھا؟ سوال پہ سوال نہیں. معراج پہ کون لے کے گیا تھا؟ اللہ کے نبی. معراج پہ ایک جانور کے اوپر سوار ہو کر کے اللہ کے نبی گئے تھے. ساتھ میں کون تھا؟ ارے کون لے کے گیا تھا پوچھا نا آپ نے. تو ایک براق تھا نا. ساتھ میں کون تھا؟ براق تھا. براق لے کر کے گیا. ساتھ میں کون تھا؟ کون سے ساتھ تھے؟ نہیں براق لے کر کے گیا نا. کون سا فرشتہ تھا؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کے نبی کو نہیں تھا کیا وہ منظر جو بتایا گیا؟ کوئی فرشتہ نہیں تھا وہاں پہ. ارے بھائی اللہ کے نبی کو جو منظر بتایا گیا فرشتہ نہیں تھا. ایک دم بے شرم ہو یار. آپ یہ بتا دو کہ کوئی فرشتہ نہیں تھا. میں تو بے شرم ہوں. مولویوں کی طرح ایک دم بے شرم ہو. میں تو ہوں، لیکن آپ یہ بتاؤ نا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو منظر دکھایا قیامت کا وہ کب بتایا، کہاں بتایا؟ اس کا دلیل کہاں پر؟ میں کہہ رہا ہوں براق کے ساتھ میں خالی براق رہتے یا ساتھ میں دلیل کا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دلیل بھی بتا رہا ہوں میں. کب مجھے پہلے اس کا جواب. پہلے نہیں، پہلے میں دلیل لوں گا. پہلے اس کا جواب، کیونکہ میں نے تو قرآن پاک سے آپ کو 4 دلیل دی. جی دلیل دی. ایک دلیل آپ دے دو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے یہ بتا. سنیے گا، میں اس کی دلیل دے رہا ہوں. سنیے گا، مجھے منظر دکھایا. بتائیے جی. قیامت کا منظر جب اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے جب دکھایا گیا. کہاں پر لکھا ہے یہ بتاؤ؟ کہاں پر لکھا ہے وہ تو پھر تم یہ کہہ دو کہ اللہ کے تو دیوبند تو پھر نہیں کہہ دیں گے ہم. پھر تو دلیل مانگ رہا ہوں میں. دلیل دو. دلیل کہاں لکھا ہوا ہے؟
نشان، اور ہاں ایک چیز اور ہے، نشانیاں بتلائیے. وہ سب نہیں، وہ سب نہیں. وہ سب کیوں نہیں؟ میں دلیل کہاں ہے؟ دلیل تو بیوقوفی کی بات کر رہے ہو بالکل. دلیل پوچھ رہا ہوں میں. دلیل کا تمہارا منہ دلیل ہے؟ دلیل پیش کر رہا ہوں نا. ارے تمہارا منہ دلیل ہے کیا؟ میرا منہ دلیل ہی ہے. تمہارا منہ دلیل ہے؟ ہاں، تو جب میں دیوبندی، دلیل پیش کر رہا وہ ہوں. دیوبندی دھرم میں ہوگا، اسلام دھرم میں نہیں. ایک منٹ. میں اسلام کا ماننے والا ہوں تو مجھے دلیل چاہیے اسلامی اصولوں کے حساب سے. کیا اسلام؟ ایک قرآن منٹ. بتاؤ، حدیث بتاؤ، صحابہ کا قول بتاؤ، اہل بیت کا قول بتاؤ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء، علماء، فقہا، کسی کا تو قول بتاؤ. بس وہ کہ دیوبندی فرقے سے نہیں ہونا چاہیے وہ. یہی تو بات ہے. اب میں کہتا ہوں کہ احمد رضا خان کچھ صاحب مت کی طرف سے کہو، کچھ نہیں ہونا چاہیے. میں کچھ کیوں نہ کہوں؟ کچھ مت کہو، دلیل دو، صرف دلیل دوں؟ دلیل دو. اچھا، پہلے ایک بات بتائیے مجھے. پہلے کچھ بھی نہیں بتاؤں گا، پہلے دلیل چاہیے. نہیں، دلیل تو چاہ رہی ہے نا تمہیں، جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتا دیجیے. دلیل دلیل دو، ساتھ کے ساتھ دلیل. دلیل ساتھ کے ساتھ ملتی رہے گی. نہیں، پہلے دلیل. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ کچھ نہیں، والسلام میں ساتھ سنوں میں. گا ہی میں نہیں. دکھا رہا ہوں. جب میں بتا رہا ہوں تو پھر تم سن کیوں نہیں رہے ہو؟ کتاب کا نام پڑھو، کون سی کتاب سے دلیل دے رہے ہو؟ پڑھو. کتاب میں اللہ کے نبی نے لکھا تھا یا صحابہ کرام نے لکھا تھا یا بزرگان دین نے لکھا ہے؟ یہ بتائیے. جو قرآن پاک ہے وہ تو صحابہ کرام نے جمع کیا. صحابہ کرام نے جمع کیا، لیکن پھر جو ایک منٹ. بہت سے تابعین نے جو کتابیں لکھی، تبع تابعین نے کتابیں لکھی، اچھا محدثین نے کتابیں لکھی، وہ جمع کیا گیا. اچھا، ہاں تو بھائی کسی محدث نے وہ واقعہ نقل کیا ہوگا نا کتاب میں. وہ ہے نا، میں تو دیوبند کی کتاب پڑھ سکتا ہوں. اب تم کہتے ہو کہنے لگے دیوبند والوں کے لکھی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. ہم اسلام دھرم کے ماننے والے، دیوبند دھرم کے ماننے والے تھوڑی ہے جو ہم دیوبند دھرم کو مانے. اچھا، اسلام تو دھرم کی ایک کتابیں منٹ. پیش کرو. اسلام دھرم کے اندر یہ کہاں لکھا ہے؟ وہ نہیں جو آپ نے کہہ ایک دیا منٹ وہ سنیے کہاں گا، لکھا ہے؟ میں وہی بتا رہا ہوں نا. کہاں لکھا ہے؟ پھر میں تم اسلام دھرم کی بات کر رہے ہو نا، میں تو وہ میں بات کر رہا ہوں نا، تم اسلام دھرم کی بات کر رہے ہو نا. میں دلیل پیش کرتا ہوں. سن تو لے. پڑھو. گدھے کا بچہ سننے کو تیار نہیں ہے. گالی گلوچ مت کرو، تھانوی کی سنت ادا مت کرو. ہاں تو پھر آرام سے تھانوی کی سنت پر عمل مت کرو، اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرو. سن لے. اب آخری بار میں دلیل مانگ رہا ہوں، پھر ایک حدیث میں سناؤں گا، پھر فون کٹ کر دوں گا. آخری بار پوچھا ہوں، دلیل دو. میں کوئی دلیل نہیں دینے کا ابھی نہیں تک، دے جب پاؤ تک گے. کچھ نہیں ہونے کا. اب آخری ایک حدیث لے لو، صحیح بخاری حدیث نمبر صحیح بخاری. میں کیا کرتا ہوں، 3192 ساری لوں گا، لیکن میں ایک 3192 بات میں بتاؤں. ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے میں روایت کچھ ہے ہاں کہ بتائیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر ہمیں واعظ فرمایا اور ابتدائے خلق یعنی مخلوق کی ابتدا کے بارے میں ہمیں خبر دی. یہاں تک کہ جب جنت والے اپنی منزلوں میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے اپنے ٹھکانوں میں پہنچ جائیں گے، وہاں تک ساری تفصیل کو آپ نے ہمیں بیان فرمایا. جسے اس حدیث کو یاد رکھنا تھا اس نے یاد رکھا اور جسے بھولنا تھا وہ بھلا دیا. تو یہاں پر ایک دم صاف اور واضح طور پر فرمایا گیا کہ مخلوق کی ابتدا، جب اللہ تعالیٰ نے پہلی مخلوق کو بنایا وہ ابتدا ہوئی مخلوق کی. تو وہاں سے لے کر کے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، پھر وہاں تک بتا دیا اللہ کے نبی نے، ہر چیز بتا دی صحابہ کرام کو. اب جس کو یاد رکھنا تھا اس نے یاد رکھا اور جس نے بھولنا تھا اس نے بھلا دیا. اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ جو ہو چکا وہ بھی حضور جانتے ہیں اور جو ہونے والا ہے وہ بھی حضور جانتے ہیں. حضور جانتے ہیں. اب میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ اسلام کو قبول کریے، قرآن و حدیث کو مانیے. دیوبندی دھرم، ایک منٹ سنیے گا. دیوبندی دھرم بالکل آپ سننے کو تیار نہیں ہیں نیا اور نیا اپنی دھرم بات ہے. بولنے کو تیار ہے. نیا نیا دھرم. ایک منٹ میں بھی بتا رہا ہوں نا. دلیل دو. پھر دلیل پیش کرتا ہوں میں، سنیے گا. پہلے سننے کو تو تیار نہیں ہے یار. تمہاری بکواس سنوں میں. ہاں تو سنے گا جب تو اس بات پہ بات کرتا ہے. سنے گا. دلیل دو، جیسے میں نے دلیل دیا ویسے دلیل دو. پہلے مجھے یہ بتاؤ، چلو میں اسلام قبول کر رہا ہوں لیکن اسلام قبول کرنے میں مجھے ایک چیز کی ضرورت ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ پیروں پہ چادر چڑھانا اور پھول چڑھانا یا وہاں جا کے سجدہ کرنا یہ کون سے اسلام دھرم میں لکھا ہے؟ سجدہ کرنا تو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، تعظیمی سجدہ کرنا. تعظیمی سجدہ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ختم ہو چکا تھا. تعظیمی سجدہ حرام ہے.
ہاں اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں لکھ دیا کہ تعظیمی سجدہ یہ ہماری شریعت میں، جو ہم جس شریعت کے ماننے والے ہیں، اس میں حرام ہے، اور عبادت کا سجدہ یہ شرک ہے۔ عبادت کا سجدہ ہاں، کہاں پہ؟ عبادت کا جو سجدہ اگر کسی کو کوئی کرتا ہے اچھا تو وہ شرک ہے، اور اگر تعظیماً سجدہ کرتا ہے تو حرام ہے۔ اچھا تو اگر کوئی مزار پہ جا کر کے، پہلی بات تو کوئی مسلمان عبادت کا سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو کرتا ہی نہیں۔ اچھا، ارے عبادت کرے کوئی بھی سجدہ، اگر کوئی تعظیمی سجدہ بھی کرے تو وہ حرام ہے، یہ تو اعلیٰ حضرت نے خود کہہ دیا۔ اب اگر تم کہو گے ٹھیک ہے تو تمہاری عوام کیوں کرتی ہے، تو اب میں تم کو کہوں گا کہ بھائی بہت ساری دیوبندی لوگ تو دارو پیتے ہیں، آؤ ہمارے ایریے میں تم کو بتاؤں۔ اچھا تو کیا پھر دارو پینا دیوبندی دھرم میں جائز ہو گیا؟ نہیں۔ تو عوام کا عمل حجت نہیں ہے، عوام جو عمل کر رہی ہے حجت نہیں ہے۔ اچھا اور رہی بات کہ قبروں پر پھول اور چادر چڑھانے کی، اچھا، تو قبروں پر پھول اور چادر چڑھانا یہ دیوبندیوں سے ثابت ہے۔ دیوبندیوں سے ثابت نہیں ہے۔ ارے بھائی جاؤ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کس کے قبضے میں ہے؟ دیوبندیوں کے قبضے میں ہے۔ اچھا شاہ کون ولی سی؟ اللہ، ارے حضرت نظام الدین اولیاء اچھا رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کس کے قبضے میں ہے؟ دیوبندیوں کے قبضے میں ہے۔ ایک منٹ سنیے گا، شاہ ولی اللہ جہاں سے محدث ایک دہلوی منٹ میں رحمۃ اللہ آپ علیہ کو کی دلیل پیش درگاہ کرتا ہوں، پھول جہاں سے پھول چڑھانا، دیوبندیوں پھول کے ایک منٹ قبضے میں سنیے ہے، گا، تو ایک منٹ سنیے دیوبندیوں گا، کے اے قبضے حضرت، میں جو مزار ہے اس کے ارے اوپر حضرت چادر سنیے بھی گا، چڑھائی جاتی ہے، پھول بھی قبضہ چڑھایا کسی کا جاتا نہیں ہے، ہوتا ہے اس جگہ پہ۔ آپ سنیے گا ایک منٹ، ہے نا؟ میں بتا رہا قبضہ ہوں، ہے۔ ارے میں بتا رہا ہوں نا، ایک منٹ اس سنیے گا طریقے سے غیر بھائی، مقلد وہابیوں نے مکہ اور غیر مدینہ مقلد کو شریف چھوڑ پر دیجیے، قبضہ کیا ہے، ویسے تم نے بھی وہاں پر قبضہ کیا۔ ٹھیک ہے، ہم نے قبضہ تو قبضہ ہوتا کیا ہے۔ ہے، لیکن اب سن لیجیے میری بھی، ہاں، حدیث سے ثابت یہ ہے کیا؟ کہ حضرت ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، دو قبروں کے پاس، تو ان کو عذاب ہو رہا تھا، یہ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا، کہاں پہ لکھا ہے حدیث میں ایسا؟ حدیث میں ہے، یہ کتاب بتائیے۔ بھی دیوبندیوں کی لکھی تھی۔ ابے دیوبندی دھرم کا ماننے والا نہیں ہوں میں، اسلام دھرم کا ماننے والا ہوں، تو اسلام